أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ 16واں پارہ ہے، اور جیسا کہ کل ہم نے سنا کہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں بیان کی ہیں، تو 16ویں پارہ کے ابتدا میں بھی سورہ کہف ہی ہے، وہی واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ کل ایک واقعے کی تفصیل رہ گئی تھی، وہ ہے ذوالقرنین کا۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر چند باتیں بیان کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا کی حکومت اور بادشاہت بھی عنایت کی تھی۔ ان کے پاس فوج تھی، ہر طرح کی سائش اور ہر طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر طرح کے اسباب وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہیا کیے تھے۔ اور حضرت ذوالقرنین نے 3 سفر کیے ہیں، 3 لمبے لمبے اسفار انہوں نے کیے ہیں، اس کا قرآن میں یہاں پر تذکرہ ہے کہ سب سے پہلا سفر انہوں نے مغرب کی طرف کیا کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا کا بالکل آخری کنارہ، وہاں پر آپ گئے۔ دوسرا سفر آپ کا مشرق کی طرف تھا کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بالکل لاسٹ تک گئے۔ اور تیسرا سفر تھا شمال کی طرف، یعنی اتر کی طرف، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی کہ وہاں پر کچھ قوم رہتی تھی، کچھ لوگ رہتے تھے کہ جو عام لوگوں کے بھاشا کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان بھی الگ تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے اشارے سے یا کسی اور ذریعے سے بات کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو کافی لشکر ہے اور بہت ہی زیادہ پاورفل آدمی ہے، تو انہوں نے ایک قوم کے بارے میں ان سے استدعا کی کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک یاجوج ماجوج نامی ایک قوم ہے، 2 قبیلے کے لوگ ہیں، وہ لوگ آئے دن ہمیں پریشان کرتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو درار تھی جس میں سے وہ لوگ آتے تھے، وہاں انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ پہلے لوہے کے پتھروں کو رکھا اور اوپر سے تانبا وغیرہ کے ذریعے پگھلا کر گویا کہ سیسا پلائی دیوار انہوں نے بنا دی۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ ذوالقرنین یہ تھے، اور ذوالقرنین کے بارے میں یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے زبانی ان کفار کو جواب دے دیا۔ آگے جو دیوار بنائی گئی تھی بہت ہی پاورفل دیوار تھی، بہت ہی مضبوط دیوار، کہ اس کے بعد وہ یاجوج ماجوج کی قوم اسے توڑ نہ سکی۔ اس دیوار کے بارے میں حضرت ذوالقرنین خود کہتے ہیں، قال هذا رحمۃ من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت بھی بہت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت بھی دی تھی، لیکن ساتھ میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ تو انہوں نے کبھی بھی، کل بھی بات آئی تھی کہ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مال و دولت اور طاقت کے فتنے سے بچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو جائے یا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی طرح کا کوئی پاور دے دے، کوئی طاقت آپ کو مل جائے، آپ محلے کے پردھان بن جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو اس موقع پر اپنی اصلیت کو اور اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے، طاقت کے نشے میں آ کر پاگل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو ذوالقرنین باوجود یہ کہ بہت ہی بڑی ان کی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب دیے تھے، بہت ہی طاقتور انسان تھے، لیکن اس کے باوجود یہ دیوار بنانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ میں نے اپنی طرف سے یہ دیوار بنا دی، بلکہ یہ کہنے لگے ھذا رحمۃ من ربی، کہ جو دیوار میں نے بنائی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب کی جانب سے یہ گویا کہ بطور رحمت کے ہے، میرے رب کا فضل ہوا کہ یہ دیوار بن گئی، اب وہ ظالم لوگ تم پر اٹیک نہیں کریں گے۔ اپنی طاقت پر، اپنے کیے پر انہوں نے گویا کہ اظہار نہیں کیا اور اپنی طاقت کا انہوں نے گھمنڈ نہیں دکھلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ کے رحمت کو انہوں نے سامنے رکھا۔ بتایا چلا کہ ہمیں بھی ہر وقت اللہ کے رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور جو بھی ہماری زندگی میں اچھا یا برا ہو، یا جو بھی ہم زندگی میں کوئی اچھی چیز کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، کہ جو دیوار ہم نے بنائی تو ہے بہت ہی مضبوط دیوار ہے، لیکن جب تک میرے رب چاہیں گے تبھی تک یہ دیوار قائم رہ سکتی ہے، جو ہی رب کا حکم آئے گا یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم جو بھی کام کریں ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ہم نے ظاہری اسباب تو اختیار کر لیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ یہ کام بنانے والے خدا تعالیٰ ہی ہیں، یہی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دینا چاہے۔
تیسری بات انہوں نے کہی وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے کہ قیامت جو ہے بالکل برحق ہے، قیامت آنی ہی آنی ہے۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے قیامت کی منظر کشی کی ہے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ جب قیامت کی جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا، اس کی ہولناکی کو اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ موجوں کی طرح گویا کے ٹھاٹے مارتے رہیں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں ہر ایک کو جمع کر لوں گا، یعنی ہر ایک کو جمع کیا جائے گا اور وہاں پر باز پرس ہوگی۔ قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوصاف اگر بیان کرنا چاہے انسان، پورے زمین میں جتنے دریا ہیں، جتنے پانی کے سورسز ہیں، ہر ایک کو روشنی بنا لیا جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی پاکی انسان لکھتا جائے تو دریا خشک ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا جو حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم انی لا احصی ثناء علیک، کہ اے خدا میں آپ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جس طرح آپ کا حق ہے۔ گویا کہ ہمارے نبی جو کہ انبیاء میں سب سے افضل، انسانوں میں سب سے افضل ہیں، وہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے اپنی شان کے مطابق تعریف خود ہی بیان کر لیجیے۔ تو گویا کہ کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور تعریف کو کما حق کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس آیت میں ایک عقیدہ دیا گیا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانی ہوتے ہیں، نبی فرشتہ یا نور وغیرہ نہیں ہوتے، نبی انسانی ہوتے ہیں۔ البتہ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ انسانوں میں سب سے منتخب، سب سے افضل ہوتے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا وحی اترتا ہے۔ لہذا نبی بھی ہماری طرح انسان تو ہیں، لیکن انسان ہونے میں برابر ہے، لیکن ہر انسان آپس میں انسانوں کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، کسی کا درجہ بڑا ہوا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، تو نبی کا درجہ سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ نبی کا ہوتا ہے۔ اور نبی کو اللہ نے صرف یہ تعلیم دے کر بھیجا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہی ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت دے کر نبی کو بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے نبی کو کوئی اور اختیار نہیں دیا ہے۔ بعض لوگ نبی کو مختار کل مانتے ہیں کہ بولے دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر ایک ہمارے نبی یعنی ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، نبی کی یا کسی ولی کی یا کسی انسان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اور مرنے کے بعد ہر انسان کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس آدمی کا اعتقاد ہو اپنے اللہ سے ملاقات کا تو اسے کیا کرنا چاہیے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور دوسرا کام وہ یہ کرے کہ اپنے خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی عبادت میں بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے کہ روزی دینے والے، بچہ دینے والے، اسی طرح جلانے اور مارنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لہذا جو بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آرزو مند ہو اسے یہ دو کام کرنا چاہیے کہ نیک کام بھی کرے اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کل ہی بات آئی تھی کہ عبادت میں جو ہم ریاکاری کرتے ہیں یہ بھی اس کے منافی ہے، لہذا ہم جو بھی عبادت کریں محض اللہ ہی کے لیے کریں، تبھی گویا کہ یہ مانا جائے گا کہ ہمارا آخرت کے دن پر کما حق و ایمان اور یقین ہے۔ تو یہ سورہ کہف کی چند باتیں جو کل رہ گئی تھی اس کا بیان تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کو بیان کر رہے ہیں۔ سورہ مریم میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنے وحدانیت کا، اور اسی طرح حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت زکریا جو حضرت مریم کی جنہوں نے تربیت کی تھی، حضرت مریم انہی کی تربیت میں تھے، دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بن موسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ فروٹ بھیجتے ہیں، تو ان کو بھی آرزو ہوئی
کہ جو خدا بغیر موسم کے فروٹ کو اور پھل کو مریم کے پاس بھیج سکتا ہے تو وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ بھلے میری عمر کافی لمبی ہو چکی ہے، میری جوانی ڈھل چکی ہے، لیکن وہ خدا مجھے اولاد دینے پر ضرور قادر ہے۔ حضرت زکریا کی عمر بتائی جاتی ہے کہ اس وقت 120 سال ہو چکی تھی، ان کی اہلیہ 98 سال کی تھی، گویا کہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پار کر چکے تھے، لیکن حضرت زکریا کو ایک امید بن گئی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 باتیں پہلے عرض کی، اس کے بعد دعا کی۔ اللہ سے انہوں نے کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پہلی بات انہوں نے کہی کہ اے خدا میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہے، اب جوانی کا جو جوش تھا، جو پاور تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، داڑھی میں سفیدی غالب آ گئی ہے، کالا اور جوانی کا جو داڑھی کا کلر ہوتا ہے وہ زائل ہو گیا، بڑھاپے والا کلر یعنی سفید کلر آ گیا ہے، پہلی بات، یعنی گویا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے خدا میں آپ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوا، میں نے جب بھی دعا کی آپ نے میری دعا ضرور سنی ہے، بھلے میرے اندر ظاہری طور پر بچے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن میں نے جتنا بھی آپ سے دعا کی ہے آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے اولاد کیوں چاہیے، بیٹا کیوں چاہیے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تیسرا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے انبیاء کی جو وراثت ملی ہے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال اور روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی وراثت اللہ کی تبلیغ ہوتی ہے اور نبوت ہوتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وراثت مجھے ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہے اور یعنی نبوت کا جو تحفہ مجھے ملا ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد آنے والی جو ہماری نسل ہے، میرے چچزاد بھائی لوگ ہیں، میرے رشتے اور کنبے کے لوگ ہیں، یہ اس قدر اہل نہیں ہے کہ ان کو نبوت ملے گی، یہ نعمت جو ہے یہیں پر ختم ہو جائے گی، آگے میں چاہتا ہوں کہ یہ دین کی نعمت آگے منتقل ہو، لہذا آپ اس کے لیے مجھے ایک لڑکا دیجئے جو ہونہار ہو، جسے آپ کا فضل ملے، جو نبی بنایا جائے۔ تو یہ دعا انہوں نے کی اور آگے فرمایا کہ وہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث بنے، یعنی میرا بھی جانشین اور نائب بنے، میرے بعد اسے نبوت ملے، اور آل یعقوب کا بھی نائب بنے، یعنی ہمارے پورے سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء ہیں ان کا بھی کام اور ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، میرے خاندان میں کوئی اور بچہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے مشن کو لے کر آگے بڑھ سکے، لہذا ایک قابل اور ہونہار بچہ آپ دیجئے، وجعلہ رب رضیہ، اور اس سے آپ راضی ہو جائیے۔ تو یہ گویا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا بھی جو مانگی بیٹے کی اپنی ذاتی فائدے کے لیے، اپنی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں توحید کا جو مشن دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس مشن کو آگے لوگ زندہ رکھے، ایسا ہمیں ایک نائب دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی، انہوں نے کہا کہ کوئی علامت، تو علامت کے طور پر ان کو کہا گیا کہ 3 دن تک تم کسی سے بات چیت نہیں کر پاؤ گے، پھر بڑھاپے کے حالت میں ان کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ تو یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر ان کے یہاں ولادت ہوئی، اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ پھر آگے ایک دوسرا واقعہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ حضرت یحییٰ کی جو ولادت ہوئی کہ باپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، والدہ بھی بوڑھی ہو گئی، یعنی گویا کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت دے رہے ہیں، تو یہ بہت ہی تعجب خیز بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک دوسرا واقعہ بیان کرے کہ یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات ہے کہ حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی بغیر کسی باپ کے، یعنی حضرت مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی، وہ کنواری تھی، روایت میں ہے کہ ان کی عمر 13 سال یا 15 سال کی عمر تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ پیدا کیا، یہ زیادہ تعجب خیز بات ہے۔ اس واقعے کو تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم کہیں جا رہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوئے، تو یہ گھبرا گئی کہ بھائی کوئی انسان ہمارے سامنے، تو جبرائیل نے کہا کہ میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونکا اور یہ حاملہ ہو گئی، اور پھر وضع حمل ہوا تو ان کو کہا گیا کہ آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھجور کا اور پانی کا بن موسم کھجور کا اور پانی کا انتظام کیا، اس سے یہ کھاتی پیتی رہی، جب کچھ طاقت آئی ان کے اندر، یا روایت میں ہے کہ کم از کم وہاں 1 مہینہ یا 40 دن رہی، اس کے بعد پھر ان کو حکم ہوا کہ تم بستی کی طرف جاؤ، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ میرا تو کوئی شوہر ہے نہیں، میری شادی ہوئی نہیں ہے، میں اپنے گود میں بیٹے کو لے کر جاؤں گی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کریں گے، تو ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں سے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، کہ تم لوگوں سے کہنا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے نہ بولنے کا قسم کھایا ہے، نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ پہلے امتوں میں، پہلے زمانے میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ ہم اتنے دنوں تک نہیں بولیں گے، جس طرح آج کل نہ کھانے کا روزہ ہے، پہلے نہ بولنے کا روزہ تھا، تو انہوں نے ایسا ہی کہا فلن اکلم الیوم انسیہ، کہ میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر سکھا دی کہ لوگوں کے تانے سے بچنے کا یہی یہ ہے کہ لوگوں کو تم اشارے سے بول دینا کہ میرا روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، اس بچے سے جو چاہو پوچھ لو۔
تو انہوں نے اسی طرح بات کی، تو اس وقت کے جو یہودی تھے وہ باتیں بنانے لگے اور ان کی زبانیں کھل گئی، وہ ان کے خلاف اول فول بکنے لگے کہ نعوذ باللہ انہوں نے گویا کہ زنا کیا اور اس بچے کی گویا کہ یہ حرام بچہ ہے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ بچے سے خود بات کر لو تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے کہ بچہ اپنے گہوارے میں اور جھولے میں کس طرح بات کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی ماں کی گود میں ہی بات کروایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال ابنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 6-7 اعزازات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن اعزازات سے اور کن کن نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ بیان کرنے لگے اور اپنی ماں کی پاک دامانی کا اعلان کرنے لگے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ اے لوگو انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس آیت سے گویا کہ ابھی کے جو عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان لوگوں کی تردید ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پہلی بات کہی اس پہلی بات سے ہی ان لوگوں کے عقیدہ کا جو عقیدہ تثلیث ہے اس کی پوری عمارت ڈھا جاتی ہے۔ تو انہوں نے پہلی بات کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی طرح اللہ نے میرے ساتھ فضل یہ کیا کہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، ان پر اللہ کا ایک کتاب نازل ہوا۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے مجھے حکم دیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ پڑھتے رہوں۔ نماز سے یہاں مراد ہے کہ بدنی عبادتیں، زکوٰۃ سے ہے کہ مالی عبادتیں۔ عموماً عبادتیں جو ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو ہم اپنے بدن سے اس کو انجام دیتے ہیں یا پھر اپنے مال اور دولت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں شریعت سے آزاد نہیں ہوں، بلکہ میں جب تک زندہ رہوں میں بھی شریعت کا پابند ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ایک نبی شریعت کے پابند ہے تو عام انسان تو بدرجہ اولا پابند رہیں گے، لہذا کبھی بھی نماز اور زکوٰۃ سے اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان سے کبھی بھی رستگاری ہمیں نہیں ہے۔ اسی طرح آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہمیں حکم دیا گیا وبرم بوالدتی، کہ میں اپنے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک نبی کو بھی حکم دی جا رہی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، تو ہم لوگوں کو تو اور اچھا سے والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، کہ میرے اوپر سلامتی نازل ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں قبر سے دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے یہ بچپن میں ہی گویا کہ بولنے لگے اور اپنی ماں کی پاک دمنی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن لوگوں میں دو گروہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے تسلیم کیا اور اکثر لوگ جو یہودی تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اس کی امی پر بھی تہمت لگاتے رہے اور یہ عمل کر کے وہ لوگ شرک میں اور ضلالت میں اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور مریم کا واقعہ نقل کیا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الموحدین کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید والوں کے سربراہ ہیں اور انہوں نے اپنی دین کی دعوت کے لیے بہت ہی زیادہ مشقتیں برداشت کی اور دین کی محنت سب سے پہلے انہوں نے گھر سے شروع کی۔ ان کے والد خود بت بنا کر بیچا کرتے تھے، یعنی ابا خود بت بنا کر بیچ رہے ہیں اور بیٹا جو ہے بت پرستی کے خلاف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو ابا کو انہوں نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور نرم لہجے میں ابا کو بات سمجھانے کی کوشش کی، بار بار سمجھاتے رہے لیکن ابا نہیں مانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر سے مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ ابا ان کو دھمکی دینے لگے، اس کے باوجود بھی یہ ابا کو سلامتی سے اور درد مندی سے سمجھاتے رہے، لیکن ابا جب نہیں مانے تو اب بھی آخر یہ عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد پھر ان کو کئی طرح سے آزمایا گیا۔ ساری تفصیل ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو کہا کہ بیٹے کو مکہ جیسی وادی میں چھوڑا ہو جہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ بیٹا اور بڑا ہوا تو گویا کہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ آزمایا گیا ہے، لیکن یہ ہر موقع پر صبر کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا صلہ اور بدلہ بھی ایسا ہی دیا کہ جتنے بھی اقوام ہیں، جن لوگوں کا بھی آسمانی مذہب پر ایمان ہے، چاہے مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی مذاہب ہو، جتنے مذاہب ہیں جن کا بھی آسمانی مذہبوں پر، آسمانی دین پر اعتقاد ہے، سب کے سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، عیسائی، یہودی اور جتنے لوگ ہیں سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام لوگوں کا سربراہ اور مقتدی بنا دیا۔
اور یہ نعمت انہیں کیوں ملی کہ دین کی خاطر انہوں نے بہت ہی زیادہ مشقتیں برداشت کی. پتہ یہ چلا کہ ہم جس قدر دین کی خاطر محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اسی قدر ہمیں انعامات سے نوازتے جائیں گے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے داعی کے اوصاف بھی بیان کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر حلم اور بردبار تھے, اس کے اندر کتنے برداشت کرنے کی صلاحیت تھی اور کتنی حکمت ہے ان کے اندر, کتنی درد مندی ہے کہ ابا کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. پتہ چلا کہ ایک داعی کے اندر جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے ان کے اندر بھی یہ صفات ہونے چاہیے کہ ان کے اندر حکمت بھی ہو, درد مندی بھی ہو, اسی طرح لوگوں کے بارے میں خیر خواہی بھی ہو اور حلم اور بردباری بھی ہو کہ اگر کوئی آدمی ان کو 2 بات کہہ دے تو یہ آگ بگولا نہ ہو جائے بلکہ ہنسی سے مسکرا کر اس بات کو ٹال دے. یہ ساری چیزیں ایک داعی کے اندر ہونے چاہیے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی انبیاء کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس, ان انبیاء کا تذکیہ کیا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء تھے, لیکن ان کے بعد ان کی جو اگلی نسل آئی, ان کے جو اگلے جانشین آئے, وہ اس قدر نالائق اور نااہل تھے کہ ان لوگوں نے جو امانتیں ان کو سونپی گئی تھی ان امانتوں کو انہوں نے ضائع کر دیا. اور سب سے بڑی چیز جو انہوں نے ضائع کی اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, یعنی نماز کی پابندی نہ کر سکے. واتبعوا الشہوات, اور وہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نااہل جو جانشین بنتا ہے, نااہل جانشین بنتا ہے, یا اہل باپ کا نااہل ناخلف بیٹا باپ کی گدی پر, باپ کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے, تو اس کے اندر عموماً یہ 2 برائیاں پائی جاتی ہے. پہلی برائی کہ وہ نماز سے لاپرواہی برتتا ہے, اور دوسری برائی کہ وہ ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے, جو جائز چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر ناجائز اعمال کرنے لگتا ہے. تو گویا کہ نااہل جو وارثین ہوتے ہیں ان کے اندر عموماً یہ 2 برائیاں پائی جاتی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ پیدا ہونے کو, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ جزا یا سزا دیں گے, اس کو بیان کیا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط کو ذکر کر رہے ہیں کہ پل صراط میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے, ایمان والے کو بھی اور غیر مسلم کو بھی. جو نیک صالح لوگ ہوں گے وہ تو بغیر کسی مشقت کے گزر جائیں گے. پل صراط جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, ہم تمام سن رکھے ہیں. تو جو نیک اور متقی لوگ ہوں گے بغیر کسی مشقت کے وہ پار ہو جائیں گے, اور جو مسلمانوں میں زیادہ گنہگار ہوں گے وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. کچھ دن وہاں ان کی دھلائی ہوگی اور جب دل صاف ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جنت میں انٹری دے دیں گے. لیکن جو بدبخت کافر اور مشرک ہوں گے وہ وہیں پر گر کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی گھائی میں رہ جائیں گے, وہاں سے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چلو مانتے گنہگاروں کو یا مشرکین کو وہاں سے گزارے تو بات سمجھ میں آتی ہے, ایمان والوں کو پل صراط میں سے کیوں گزروائیں گے؟ تو اس میں شاید حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایک دیدار کروانا چاہتا ہے ایمان والوں کو, تاکہ جنت کی نعمتوں کی ہمیں قدر و قیمت معلوم ہو. اس لیے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی مشقت کے چیزیں مل جاتی ہے تو اس چیز کی ہمیں کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہوتی. وہی چیز پہلے کوئی دقت ہو, پریشانی ہو, اس کے بعد وہ چیز ملے تو پھر اس چیز کی, اس نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی قدر و قیمت کو اور بڑھانے کے لیے جہنم میں سے لوگوں کو گزاریں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ ہر انسان کے لیے جنت میں بھی ایک سیٹ بک ہے اور جہنم میں بھی ایک سیٹ بک ہے. اب اختیار اس کو ہے کہ وہ کس سیٹ کے لیے زیادہ محنت کرتا ہے. اگر وہ جنت والے اعمال کرے گا تو جنت کی سیٹ اس کے لیے کنفرم ہو جائے گی اور جہنم کی سیٹ کینسل ہو جائے گی, اور اگر جہنم والے اعمال کرے گا تو جہنم کی سیٹ بک ہو جائے گی اور جنت والی سیٹ جو ہے کینسل ہو جائے گی. ہر آدمی کے لیے 2 سیٹ متعین ہے. جب آدمی جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھائیں گے کہ دیکھو جو جہنم میں جو حصہ ہے, وہ جگہ ہے, وہ ہم نے تمہارے لیے بنایا تھا, لیکن تم نے چونکہ نیک اعمال کیے لہذا تمہیں جنت ملی اور یہ نعمتیں دی گئی, اور پھر اور بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازیں گے. یہ اسی لیے تاکہ انسان کو جنت کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا احساس ہو, ادراک ہو. اسی طرح جہنمی کو بھی بتلایا جائے گا کہ دیکھو تم اپنے کرتوت کی وجہ سے یہاں آئے ہو, ورنہ تمہارے لیے اصل جگہ, اصل ٹھکانہ تو وہ جنت میں تھا. دیکھو کتنی کتنی آرائش اور نعمت کی چیزیں ہیں, لیکن تم نے خود اپنے پیر پر کڑھاڑی مارا اور تم یہاں آ گئے. اور یہ اس کو اس لیے بتایا جائے گا تاکہ اس کو اور بھی زیادہ دکھ ہو اور زیادہ اس کی حسرت بڑھے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے پل صراط کو گویا کے بیان کر رہے ہیں. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہاں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی محبوبیت عامہ مخلوق میں ڈال دیتے ہیں,
کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو دباتے ہیں، خدا اور رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں کو حکم دیتے ہیں، آسمان والوں پھر زمین والوں کو بتلاتے ہیں کہ آسمان والے جبریل اور اللہ یہ سارے لوگ حضرت فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں، لہذا اے لوگوں تم بھی ان سے محبت کرو، کہ دھیرے دھیرے اس آدمی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جتنے اہل اللہ ہے، علماء ہے، نیک لوگ ہیں، صلاحہ ہے، جماعت اور دعوت و تبلیغ کے جو ذمہ داران ہیں، ان کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے کیوں ہے؟ کیا انہوں نے ہم کو کہا کہ تم ہم سے محبت کرو؟ نہیں، بلکہ آٹومیٹک اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی آدمی کو آج کل لوگ مشہور ہونے کے لیے اور شہرت پانے کے لیے اپنی محبت اور اپنا چرچا دوسروں کی زبانی کرانے کے لیے بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کراتے ہیں اور جگہ جگہ بینر اور ہولڈر لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آسان نسخہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری جگہ بن جائے اور تم مشہور ہو جاؤ، لوگ تمہارے بارے میں اچھی اچھی باتیں کریں، تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ بس کچھ نہیں کرنا، تمہیں ایمان پر قائم رہنا ہے اور نیک کام کرنا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے اور بغیر کسی خرچے کے تمہاری محبت اور تمہاری شہرت جو ہے علاقے میں غالب کر دیں گے۔ تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ طٰہٰ۔ اس صورت میں اصول دین کا بیان ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ واقعے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہٰ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ جو قرآن نازل کیا ہے یہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوتا تھا تو ہمارے نبی بہت ہی زیادہ عبادت کرتے تھے، رات رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، کہ ہم خود فضائل اعمال میں سنتے ہیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ عبادتوں میں بالکل اپنے آپ کو تھکائے اور مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ ذرا تخفیف کیجئے، عبادتوں میں ہلکا تخفیف کیجئے اور اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ہمارے نبی نے پھر ذرا تخفیف کی اور آپ کچھ دیر سوتے بھی تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے، کچھ دیر آرام بھی کرتے تھے۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کفار جو آپ کو ستا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ قرآن کا نزول آپ پر تھوڑے اس لیے تھوڑے نہ ہوا کہ یہ لوگ آپ کو پریشان کریں۔ آپ کو اس سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، بہت عزت دیتے تھے، لیکن جو ہی قرآن آپ پر نازل ہوا یہ لوگ سب کے سب آپ کے دشمن ہو گئے، یہ لوگ ستا رہے ہیں۔ تو قرآن کا نزول اس لیے تھوڑے ہوا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ستائیں۔ پتہ ہے چلا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو ضرور ہم غالب کریں گے اور ان لوگوں کو جو ہے اچھی طرح ہم سبق سکھائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو جن کے دل میں خوف خدا ہے، ان کے لیے یہ قرآن گویا کہ نصیحت کا اور تذکرہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے کر آتے، لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ نا امیدی اور ایک طرح کی پریشانی اور ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم کسی کو 70 مرتبہ سمجھائیں اور میری بات نہ سنیں تو ایک طرح کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اپنے حبیب کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کو رنجیدہ ہونے اور غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس قرآن سے وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں طلب ہو، جن کے اندر طلب ہو۔ بے طلب بندوں کو یہ قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کفار جو ہے ان کے دلوں میں عداوت ہے، نفاق ہے، لہذا ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا لمن یخشی، جن کے دل میں خشیت ہو، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچایا کہ ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور ان کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی تھی، اور پھر فرعون کے محل میں ہی گویا کہ ان کی پرورش ہوئی اور فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو نبوت دی۔ یہ ساری باتیں جو ہم تمام سنتے رہتے ہیں، اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہاں جو ہمیں غور کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں جا بجا بیان کر رہے ہیں کئی جگہ، اور سب سے زیادہ تفصیل سے اور سب سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہی بیان کیا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں شاید حکمت یہ ہو
کہ فرعون جو تھا خدا کا باغی تھا، تو ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، ہر زمانے میں خدا کے باغی اور خدا کے نافرمان، خدا کے دین سے روکنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بار بار یہ واقعہ یاد دلا کر، بار بار یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ ایسے فرعونوں کے مقابلے کے لیے ہر زمانے میں مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے۔ تو اسی حکمت کی پیش نظر ان کے واقعات کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ دہرا رہے ہیں۔ پھر آگے ہمارے نبی کی نبوت کا بھی اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس نے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسی طرح کچھ واقعات ہیں جو ماقبل میں گزر چکے ہیں، ان واقعات کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک ذکر دیا ہے، یعنی قرآن مجید کی نعمت دی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو واقعات اور باتیں بیان کرتے ہیں یہ ہمارے نبی اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ آپ پر وحی آتی ہے، اور جس پر وحی آئے وہ آدمی نبی ہی ہوتا ہے، لہذا ہماری نبی کی نبوت کا اور آپ کے نبی ہونے کا اس بات میں اظہار ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کریں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، قیامت کے دن وہ لوگ اپنے سینے پر اور اپنے پیٹھوں پر بوجھ لے کر آئیں گے، اور وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور یہ بوجھ بہت ہی برا اور بہت ہی بھیانک ناک بوجھ ہوگا قیامت کے دن ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ایک طرح کی بھول ہو گئی تھی، جنت میں تھے وہاں پر بھول ہو گئی تھی، غلطی تو نہیں کہہ سکتے، جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں سارے کے سارے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے نبوت ملنے سے پہلے اسی طرح نبوت ملنے کے بعد دونوں وقتوں میں دونوں زمانوں میں نہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نہ بڑے گناہ، انبیاء سے کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ جان بوجھ کر کوئی بھول کرا دیتے ہیں تو اسے بھول کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی۔ پتہ چلا کہ انسان جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن کامیاب انسان ہوا ہے جو اپنی غلطی کے بعد آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لے۔ اللہ نے ان کے لیے دو لفظ استعمال کیا کہ عصا اور غوا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور یہ مشقت میں پڑ گئے کہ پہلے جنت کی نعمتوں میں تھے، پھر جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کھانے کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ جنت میں تو بن کام کیے بن عمل کی ایک چیزیں آتی تھی، دنیا میں آنے کے بعد غوا کہ یہاں یہ مشقت میں پڑ گئے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ غوا ہو کے گمراہ ہو گئے، تو یہ ترجمہ کرنا ایک نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ غوا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشقت میں پڑ گئے، جنت میں آرائش میں تھے، آسانی میں تھے، دنیا میں جب آئے تو یہاں پر اپنے ہاتھ سے کام کاج کر کے ان کو کھانا پینا پڑا، جس کی وجہ سے یہ مشقت میں پڑ گئے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ اے نبی یہ جو کفار باتیں بنا رہے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی باتوں پر آپ دھیان مت دیجیے، آپ صرف دو کام کیجیے۔ فَاصْبِرْ، ایک کام تو یہ کہ آپ صبر کیجیے، دوسرا کام وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ایک کام ان مشرکین کے باتوں پر آپ دو عمل کیجیے، ایک تو صبر، دوسرا ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی۔ اللہ نے یہاں پر پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کیے۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہے، وقبل غروبها، سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہے، ومن آناء اللیل، اور رات میں یہاں مغرب اور عشاء۔ گویا کہ اللہ نے پانچوں نمازوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ کے خلاف جو کفار باتیں بنا رہے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، تو اس کے رد عمل کے طور پر آپ کو دو کام کرنا ہے، ایک صبر اور دوسرا نمازوں کی پابندی۔ پتہ چلا کہ آج بھی جو ہمیں ستانے کی اور دھمکانے کی کوششیں ہو رہی ہے، تو اس موقع پر ہمیں نعرہ بازی کرنے کے بجائے اور مار پیٹ کرنے پتھراؤ کرنے کے بجائے ہمیں یہی اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ پہلا ہے کہ ہم صبر کریں، صبر کا کئی مفہوم ہے، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ دین پر بالکل جم جانا ہے۔ کفار چاہتے ہیں ہم کو دین سے ہٹانا، ہم دین پر جم جائیں۔ دوسرا ہے کہ ہم نمازوں کی اور نماز کے علاوہ جتنی عبادات ہے ہر ایک عبادت کی پابندی کریں۔ قرآن عموماً نماز کو ذکر کر کے دین کے تمام شعبوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرے بارے میں بھی پیچھے آیا ہے فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ تو پتہ چلا کہ مشکل حالات میں مسلمانوں کے پاس یہ دو ہتھیار ہے رد عمل کے طور پر، کہ ہمیں دین پر جم جانا ہے اور دین کے تمام احکامات کی اور بطور خاص نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ
نبی کی زبانی ان کفار سے کہلوا رہے ہیں قل کل متربص فتربصوا، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم لوگ دنیا میں باتیں بنا رہے ہو، چلو پھر ہم لوگ فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے پر کون ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ کہ آخر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں کہ زیادہ دلیل وغیرہ سے بات کرنے کے بجائے، چونکہ دلیل ان کے کھوپڑی میں گھس نہیں رہی ہے، لہذا آپ فیصلے کی گھڑی کا اعلان کر دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں خود فیصلہ ہو جائے گا کہ کون برحق ہے۔ تو یہ چند احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ایک اچھی بات سنتے ہیں، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آج سے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور میں داخل ہے۔ اور عام طور پر جو نوجوان ساتھی ہے وہ بات میں مذاق میں بھی کبھی تو غصے میں لڑائی میں، لیکن کبھی مذاق میں بھی اول فول بولتے ہیں، جس سے اپنی زبان کو گویا کہ ناپاک کر لیتے ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ جو ہماری نعمتیں ہیں، زبان ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں ساری چیزیں رجسٹر میں لکھ لیا جاتا ہے، لہذا گالی دینا یہ بہت بری عادت ہے، اس سے ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی ہم گالی نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یعنی گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الکبائر شتم الرجل والدیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، اپنے ماں باپ میں سے کسی کو گالی دے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، قالوا یا رسول اللہ هل يشتم الرجل والدیہ، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ابا اور اپنے امی کو گالی دے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے تعجب کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نعم تسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے امی کو گالی دیتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ آپ کسی اور کے ابا امی کو گالی دو گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جواب میں آپ کے ابا امی کو گالی دے گا، تو آپ کے ابا کو، آپ کی امی کو جو گالی پڑی اس کا سبب کون بنا؟ آپ خود بنے۔ نہ آپ کسی کو گالی دیتے، ماں بہن کی گالی دیتے، نہ وہ آپ کی ماں بہن کو کچھ سناتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو دوسروں کو بولتے ہیں اگر ہم اس کے سبب بن جاتے ہیں تو وہاں پر ہماری گرفت ہو جاتی۔ تو یہ اس حدیث میں گویا کہ گالی کی ایک مذمت بیان کی گئی کہ والدین جن کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، جو دنیا میں ہماری آمد پر ہمارے آنے کا ایک ذریعہ بنے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اپنی ساری راحتوں کو اور اپنی پوری جوانی کو اور پوری طاقت کو کھپایا ہے، ان والدین کو بھی ہم کبھی کبھی گالی سنا دیتے ہیں دوسروں کو گالی دینے کی عادت کی وجہ سے۔ تو اس برائی سے، اس بری لت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ جب بھی انسان بولے، جو بھی بات نکالے، اس میں وہ غور کرے کہ اس کے کیا اثرات اور کیا نتائج مرتب ہوں گے، یعنی غور کر کے سوچ سمجھ کر کے بولے، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے دوستوں کے ساتھ رہے، اس کا سرکل اچھا ہو، بری مجلس میں برے لوگوں کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ، گالی بازوں کے ساتھ نہ بیٹھے، تو اس سے گویا کہ ہماری زبان بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گالی دینا یہ نفاق کی علامت ہے۔ نفاق کی کئی علامت ہیں کہ جب وہ کسی امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، جب وہ آدمی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ چوتھی علامت اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ گالی دینا ایک مسلمان کی شان نہیں ہے بلکہ ایک منافق کی علامت ہے، لہذا اس نفاق والی علامت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم تمام کے اعمال کے اور نیک اعمال کے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللهم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرما، الہ العالمین یہ دوسرا عشرہ بالکل ختم ہونے کو ہے، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہم تمام کی، ہمارے والدین کی، ہمارے دوست احباب کی اور ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے مسلمان مومنین مومنات، ہر ایک کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما،
الہ العالمین مغفرت کے فیصلے فرما، ہم تمام کو قبول فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ زبان کی حفاظت کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گالی سے اور اسی طرح تمام برے اخلاق سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنا آسان فرما، قرآن کے مطابق نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الفعل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا